ستاروں، سیاروں اور مذاہب کے ہزاروں سالہ سفر میں آج میں آپ کو وقت میں بہت پیچھے کی طرف لے کر چلوں گا۔ ہم دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیبیلونین سویلائزیشن اور انسانی تہذیب کی سب سے پرانی یعنی سومیرین سویلائزیشنز، یہ لوگ ستاروں کے بارے میں کیا علم رکھتے تھے اور ان کا ستاروں اور سیاروں کے بارے میں کیا عقیدہ تھا۔ یہ لوگ علم فلکیات کے علم نجوم پر اتنا پختہ یقین رکھا کرتے تھے کہ ان کا طاقتور سے طاقتور ترین بادشاہ بھی جب آسمان پر اپنے لیے بری علامات دیکھتا تو اپنا تخت و تاج چھوڑ کر اپنی جگہ کسی اور کو بادشاہ بنانے کے لیے راضی ہو جاتا۔ یہ کہانی بہت ہی دلچسپ ہے۔ موجودہ عراق سے کھدائی کے دوران بابل اور نینوا کی ان سویلائزیشنز کا بہت سارا علم دریافت ہوا ہے جو کہ کلے ٹیبلٹس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ ان ٹیبلٹس میں 65 to 70 سیریز آف ٹیبلٹس ایسی ہیں جن میں بیبیلونینز کا علم فلکیات یعنی ان کی نالج آف ایسٹرولوجی درج ہے، اور ان سیریز آف ٹیبلٹس کو انوما، انو، انلل کہتے ہیں، اور علم فلکیات کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے 7,000 کے قریب اومنس درج ہیں۔ یہ کہ اگر سورج غروب ہوتے وقت یہ ستارہ دیکھا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اگر سورج گرہن ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اگر چاند گرہن ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا۔ اور ان تمام توہمات میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے چاند گرہن کو۔ یہ لوگ خیال کرتے تھے کہ اگر کہیں چاند گرہن ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کی عنقریب موت ہونے والی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ لوگ کہیں چاند گرہن دیکھتے تو ان کا بادشاہ اپنا تخت و تاج چھوڑ کر اپنی جگہ اپنے کسی غلام کو بادشاہ بنا دیتا، اور پھر وہ غلام اگلے 100 دن تک ایک بہت ہی شاہانہ قسم کی زندگی گزارتا۔ اس کو کورٹ کی تمام فیسلٹیز پر دسترس حاصل ہوتی، یہاں تک کہ اس کے لیے ایک ملکہ کا بھی بندوبست کیا جاتا۔ لیکن ان 100 خوبصورت دنوں کا اختتام بہت ہی بھیانک ہوتا، کیونکہ 100 دن کے خاتمے کے بعد اس غلام کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا، اور یوں یہ سمجھا جاتا کہ بادشاہ پر آنے والا عذاب اس کے غلام نے اپنے سر لے لیا، اور پھر 100 دن کے بعد اس کے قتل کے بعد اصلی بادشاہ اپنے تخت پر واپس آ جاتا۔ کہتے ہیں کہ جب سکندر اعظم ہندوستان سے میسوپوٹیمیا اپنے کیپٹل بیبیلون واپس آیا، کیونکہ اس نے میسوپوٹیمیا کو فتح کرنے کے بعد بیبیلون کو اپنا کیپٹل بنا دیا تھا، تو جب وہ ہندوستان سے بیبیلون کی طرف واپس آ رہا تھا تو اس کے ساتھ ایک بیبیلونین پریسٹ بھی تھا۔ بیبیلونین پریسٹ نے سکندر اعظم کو وارن کیا تھا کہ وہ شہر میں داخل ہونے کے لیے مشرقی دروازہ استعمال نہ کرے بلکہ مغربی دروازے سے شہر میں داخل ہو اور غروب ہوتے ہوئے سورج کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر سکندر اعظم اس کے مشورے پر عمل نہیں کر سکا اور مشرقی دروازے سے ہی اپنے شہر میں داخل ہوا، اور پھر کچھ عرصے بعد وہ بہت ہی پراسرار طور پر ایک بیماری کا شکار ہوا اور اس کی موت ہو گئی۔ اب تک تو آپ لوگوں کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بابل ایک ایسا شہر تھا جس کے حکومت کے روزمرہ معاملات کے فیصلے بھی ستاروں، سیاروں اور چاند سورج کی گردش کو دیکھ کر ہوا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے سیلیسٹیل آبزرویشنز بہت زیادہ اہمیت کی حامل چیز تھی۔ اسیریا کے مشہور بادشاہ اشور بنی پال نے اپنے پوری ایمپائر میں جگہ اپنے کچھ پریس اپوائنٹ کر رکھے تھے جو کہ روزانہ کی بنیاد پر سیلیسٹیل آبزرویشنز کیا کرتے تھے، اور ان سیلیسٹیل آبزرویشنز کی بیس پر مستقبل کا حال پریڈکٹ کیا کرتے تھے، اور اگر فیوچر میں کوئی سائنز آف مس فارچیونز نظر آتی تھیں تو ان کو ڈسپیل کرنے کے لیے ریلیجیس ریچولز سجیسٹ کیا کرتے تھے۔ اور اس مقصد کے لیے ان لوگوں نے اپنی پوری ایمپائر میں جگہ جگہ زیگریٹس تعمیر کر رکھے تھے۔ زیگریٹس سیڑھی کی شکل میں آسمان کی طرف جانے والی ایک ایسی عمارت تھی جس کے ٹاپ پر ان کے دیوتاؤں کا مندر ہوا کرتا تھا، اور ہر شہر کا اپنا الگ الگ دیوتا تھا۔ جیسے کہ بابل شہر کا دیوتا مردک تھا جس کو آسمان پر پلینٹ جوپیٹر ریپرزینٹ کیا کرتا تھا، اسی طرح ان کی دیوی اشتر کو آسمان پر وینس پلینٹ ریپرزینٹ کیا کرتا تھا، اور اسی زیگریٹ کے اوپر یہ پریسٹ روزانہ کی بنیاد پر اپنی سیلیسٹیل آبزرویشنز کیا کرتے تھے، اور ان سیلیسٹیل آبزرویشنز کو بہت ہی سسٹمیٹک طریقے سے ریکارڈ کیا جاتا تھا۔ ویسے تو بابل اور نینوا کے لوگ بہت سارے دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، لیکن ان کے 3 دیوتاؤں کو ان کی سویلائزیشن میں بہت خاص اہمیت حاصل تھی، جن میں سے ایک ان کا سن گاڈ جس کو یہ لوگ شمش کہا کرتے تھے، جبکہ دوسرا ان کا مون گاڈ جس کو یہ لوگ نانا کہا کرتے تھے، اور تیسرا ان کی اشتر دیوی جو کہ ان کے خیال میں آسمان پر وینس کی شکل میں موجود تھی۔
اور یہ بات ہم اس لیے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جن ٹیبلٹس کا میں نے ذکر کیا جو کہ موجودہ عراق میں کھدائی کے دوران نکلے تھے، ان میں ہر امپورٹنٹ بادشاہ کے ٹیبلٹ کے اوپر ان تینوں دیوتاؤں کے سمبلز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ کنگ نیبوکڈ نظر کے ٹیبلٹ کے اوپر بھی ان تینوں دیوتاؤں کا سمبل بنا ہوا ہے، نیبو نائڈس کے ٹیبلٹس کے اوپر بھی ان تینوں دیوتاؤں کا سمبل بنا ہے، اور کنگ میلی شپت کے پتھروں کے اوپر بھی ان تینوں دیوتاؤں کا سمبل بنا ہے۔ لیکن دوستوں، ان دیوی دیوتاؤں کے بارے میں اور ان کے عقائد کے بارے میں ہمیں علم اس وقت ہوا جب ہمیں 19 سینچری میں موجودہ عراق سے کھدائی کے دوران ان کے ٹیبلٹ ملے۔ لیکن دوستوں، ایک بہت ہی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جب اس سویلائزیشن کو ختم ہوئے ہزاروں سال گزر چکے تھے، اور ان کی کہانی بھی کسی کو یاد نہیں تھی، نہ ہی کسی کتاب میں، نہ ہی بائبل میں، نہ ہی تورات میں ان کا کوئی ذکر تھا۔ اور یہ ٹیبلٹ جو ہمیں 19 سینچری میں ملے، ان کو بھی زمین میں دفن ہوئے ہزاروں سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ جب اس قوم کے بارے میں ہر کوئی ان کا نام تک بھول چکا تھا، اس وقت آج سے 1400 سال پہلے ایک کتاب میں ان کے تمام دیویوں اور دیوتاؤں کا بالکل ٹھیک ٹھیک ذکر کیا گیا تھا۔ وہ کتاب قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتے ہوئے ان کے تینوں دیویوں اور دیوتاؤں کے بارے میں بالکل ٹھیک ٹھیک آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سورج، چاند اور وینس کی عبادت کیا کرتی تھی، ان کی پوجا کیا کرتی تھی۔ دوستو، جب یہ علم ہزاروں سال پہلے دفن ہو چکا تھا، جب ان کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں تھا، اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم کے عقائد کے بارے میں بتانے والا کون تھا؟ یقیناً وہ میرا اور آپ کا رب اللہ تعالیٰ تھے۔ لیکن اس ٹاپک کے اوپر میں ایک سیپریٹ ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنک میں اوپر آپ کو مل جائے گا، اور میں ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دوں گا، آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال انہی زیگریٹس کے اوپر اس قوم کے پریسٹ اپنی سیلیسٹیل آبزرویشنز کیا کرتے تھے، اور وہ ان سیلیسٹیل آبزرویشنز کو بہت ہی سسٹمیٹک طریقے سے ریکارڈ کیا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے کئی جنریشنز کا ریکارڈ اکٹھا کر لیا تو پھر انہیں اندازہ ہوا کہ یہ تمام سیلیسٹیل ایونٹس ایک خاص وقفے کے بعد اپنی اس سائیکل کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، جیسے کہ وینس اپنے پاتھ کو 8 سال بعد دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تمام سیلیسٹیل ایونٹس ایک سائیکل کو فالو کرتے ہیں اور ایک مخصوص وقفے کے بعد یہ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، تو یہی وہ پہلی سویلائزیشن تھی، کیونکہ ان لوگوں کے لیے چاند اور سورج کی پوزیشنز بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھیں، تو یہی وہ پہلی انسانی سویلائزیشن تھی جنہوں نے چاند سورج کی پوزیشنز کو پریڈکٹ کرنے کے لیے میتھمیٹکس کا استعمال کیا، اور یہ لوگ اس قابل ہو چکے تھے کہ یہ لوگ اگلے چاند گرہن کو پریڈکٹ کر سکتے تھے۔ انہی لوگوں نے پہلی بار چاند کی سائیکل کو 29.5 ڈیز کے منتھ میں اور 12 مہینے کے سال میں ڈیوائیڈ کیا، یعنی ان لوگوں نے پہلا لونر کیلنڈر بنایا، اور انہی لوگوں نے پہلی بار آسمان کو 30 ڈگریز کے 12 خانوں میں ڈیوائیڈ کیا، جن کو زوڈیک سائنس کہتے ہیں، جن کے ذریعے سے آج لوگ اپنے سٹارز یعنی جیمنائی، کیپریکارن اور پائسس وغیرہ کا پتہ لگاتے ہیں۔ اور یہی وہ قوم تھی جنہوں نے پہلی دفعہ انہی زوڈیک سائنس کے بلبوتے کے اوپر انسان کا ذائچہ بنانا شروع کیا، یعنی انہوں نے ایسٹرولوجی کا علم ایجاد کیا، اور پھر انہی لوگوں سے ایسٹرولوجی کی یہ نالج پہلے ایجپشینز نے، اور پھر ایجپشینز سے گریکس نے لی، اور پھر ایسٹرولوجی کی یہ نالج گریکس سے پورے ویسٹ میں پھیل گئی۔ لیکن دوستوں، سوال یہ ہے کہ کیا ستارے اور سیارے ہماری زندگیوں پر اور خاص طور پر قوموں کی زندگیوں پر اس طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں کہ ان کی پوزیشن سے ہماری قسمت کا حال دیکھا جا سکے؟ اگر واقعی ایسا ہوتا تو دنیا میں کوئی قوم ختم نہیں ہوئی ہوتی، کیونکہ یہ ستارے اور سیارے ایک سائیکل کو فالو کرتے ہیں۔ ایک پوری سائیکل، ایک پورا چکر لگانے کے بعد یہ واپس اسی مقام پر آ جاتے ہیں جہاں سے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ ہمارے اور قوموں کی حالات کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے تو ہمیں قوموں کے حالات بھی ایک سائیکل میں چلتے ہوئے نظر آتے۔ وہ ایک دفعہ اپنے عروج پر جاتی ہیں اور پھر وہ زوال کا شکار ہوتی ہیں، اور پھر وہ دوبارہ عروج پر جاتی ہیں اور پھر دوبارہ زوال کا شکار ہوتی ہیں، اور پھر دوبارہ عروج پر جاتی ہیں۔ نہ سومیرین سویلائزیشن کہیں گئی ہوتی، نہ اسیرین سویلائزیشن کہیں گئی ہوتی، نہ ہی پولینیزینز کا خاتمہ ہوا ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ ایک سائیکل میں نہیں بلکہ ایک لینئر ڈائریکشن میں چل رہی ہے۔ جس چیز کی ابتدا ہوتی ہے اس کا اختتام بھی ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تاریخ کسی سائیکل میں نہیں
بلکہ ایک لینئر ڈائریکشن میں چل رہی ہے، اور اس تاریخ کا کہیں نہ کہیں اختتام بھی ہونا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ستارے اور سیارے کوئی دیوتا نہیں ہیں، بلکہ ستارے تو ہائیڈروجن، ہیلیم اور ڈسٹ وغیرہ کا ایک ایسا کلسٹر ہے جو کہ فیوژن کی وجہ سے مسلسل جلتا رہتا ہے۔ تو یہاں پہنچ کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اگرچہ سومیرینز بہت ہی کریٹیو سویلائزیشن تھے، اگرچہ انہوں نے بہت ہی امپورٹنٹ ایجادات کی، لیکن اس کے باوجود ان کا علم بھی محدود تھا۔ جو کچھ بھی یہ ستاروں اور سیاروں کے بارے میں جانتے تھے وہ 100%، 100% ٹھیک نہیں تھا۔ تو کیا کوئی ایسا مذہب بھی ہے، کیا کوئی ایسی کتاب ہے جو ان ستاروں اور سیاروں کے پیدائش کا ٹھیک مقصد بیان کرتی ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ستاروں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اپنے راستوں کا تعین کر سکیں، اپنے راستے تلاش کر سکیں۔ اس کے علاوہ ستاروں کو آسمان کو سجانے کے لیے، آسمان کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے بھی بنایا گیا۔ دوستوں، آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ انسان تو صدیوں سے ستاروں کو اپنے راستوں کا تعین کرنے کے لیے استعمال کرتا ہی چلا آ رہا ہے، لیکن بہت سے ایسے جانور بھی ہیں جو کہ ستاروں کے ذریعے اپنے راستے کا تعین کرتے ہیں۔ ڈنگ بیٹل ایک بہت ہی چھوٹا سا کیڑا ہے جس کی آنکھ اس قابل بھی نہیں کہ وہ ستاروں کو الگ الگ آئیڈینٹیفائی کر سکے، لیکن اس کی آنکھ ستاروں کے پیٹرن کو آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے۔ ڈنگ بیٹل پریڈیٹرز سے بچنے کے لیے، یعنی وہ کسی کا شکار نہ ہو جائے، ایسے پریڈیٹرز سے بچنے کے لیے اور اپنے انڈوں کو کسی محفوظ مقام پر رکھنے کے لیے ایک سیدھے راستے میں سفر کرتی ہے، اسٹریٹ لائن میں سفر کرتی ہے۔ اور اس سیدھے راستے میں سفر کرنے کے لیے یہ ڈنگ بیٹل ملکی وے کے سٹارز کے پیٹرن کو دیکھ کر اپنے راستے کا تعین کرتی ہے۔ یہ ملکی وے کو ریفرنس بنا کر ایک سیدھی لائن میں سفر کرتی ہے۔ گرے سیلز ایسے سیلز ہیں جو کہ سمندر میں بہت لمبا لمبا سفر کرتے ہیں رات کے وقت، اور یہ سیلز بھی ستاروں کے ذریعے اپنے راستے کا تعین کرتے ہیں۔ اور انسان تو صدیوں سے ستاروں کو اپنی منزل کا تعین کرنے کے لیے استعمال کرتا چلا آ رہا ہے، اس وقت سے جب وہ سمندروں میں سفر کرتا تھا اور اس نے GPS ایجاد نہیں کیا تھا، اور اب جب وہ سمندروں سے نکل کر خلا میں پہنچ گیا تب بھی اس کو اپنی منزل کا تعین کرنے کے لیے ستاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ماڈرن اسپیس کرافٹ اور ماڈرن راکٹ سسٹم میں ایسے اسٹار ٹریکرز لگائے جاتے ہیں جو ستاروں کی لوکیشن سے اپنی منزل کا، اپنی ڈائریکشن کا تعین کرتے ہیں۔ یوں قرآن کریم کی وہ بات کہ ستاروں کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ ان سے تم اپنے راستوں کی تلاش کر سکو، وہ 1400 سال پہلے جتنی سچ تھی آج بھی اتنی ہی بڑی سچائی ہے۔ دوستو، اللہ ہی ہے جس نے انسان سے کہا تھا کہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو، کیا تمہیں اس میں کوئی کمی یا کجی نظر آتی ہے؟ تمہاری نظر تھک کر واپس آ جائے گی، لیکن اس میں تمہیں کوئی کمی، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ مذہب اور ستاروں اور سیاروں کے اس سلسلے کا یہ سفر جاری رہے گا، اور جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ میں آگے چل کر اس میں ایلینز کی بھی بات کروں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم۔